خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے متعلق، ان کی شان اور عظمت کے متعلق آپ پچھلے جمعۃ المبارک میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے چند الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج جسارت رکھتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے کے ایک تاجر تھے جن کا نام عثمان ابو قحافہ کی کنیت سے وہ معروف تھے۔ ان کے ہاں اولاد پیدا تو ہوتی تھی لیکن زندہ نہیں بچتی تھی۔ بیٹا یا بیٹی جو بھی پیدا ہوتے وہ جلد ہی فوت ہو جاتے تھے۔ ایک دن عثمان نے یہ نظر مانی کہ اب اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، وہ زندہ رہی، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو میں اسے بیت اللہ کے لیے، کعبے کے لیے وقف کر دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو ایک بڑا ہی پیارا بیٹا عطا فرما دیا۔ ابو قحافہ عثمان نے اس کا نام عبد الکعبہ رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد الکعبہ کو، جس کا نام عثمان نے رکھا تھا عبد الکعبہ، بڑی ذہانت، بردباری، حکمت و دانائی، یوں کہہ رہے ہیں کہ ہر اچھا گن، ہر اچھی عادت اللہ تعالیٰ نے عثمان کے اس بیٹے جس کا نام عبد الکعبہ رکھا تھا اس میں رکھے تھے۔ یہ وہ عبد الکعبہ ہے کہ ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ کر عثمان ابو قحافہ اپنے بتوں کے سردار بت کے پاس لے کر آئے۔ کہا بیٹا یہ تیرا خدا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ عبد الکعبہ نے کہا آج میں اپنے خدا کو آزماتا ہوں۔ ایک پتھر پکڑ کر اس سے پہلے اپنے خدا کو کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب بلا بت کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اپنی قبروں میں موجود ہیں، ان کو کوئی کہے کھانا کھلاؤ تو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ کوئی جواب نہ آنے پر عبد الکعبہ نے کہا مجھے لباس پہناؤ، میرے پاس اچھا لباس نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب کی بار عبد الکعبہ نے ایک کنکر پکڑ کر اس بت کو مار دیا۔ پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ اب اس بچے نے کہا نہ تو مجھے کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ پہنا سکتا ہے، نہ تو خود کو بچا سکتا ہے، تو میں معبود کیسا ہے؟ تو پھر تو نہیں میرا معبود ہو سکتا۔
یہ ہے وہ عظیم انسان جس کو آج لوگ ابو بکر کی کونیت سے جانتے ہیں۔ اسلام آیا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے بیٹے عبد الکعبہ کے سامنے اپنی دعوت رکھی تو عبد الکعبہ نے فوراً قبول کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد تمہارا نام عبد الکعبہ نہیں عبداللہ ہے۔ اسلام کے پہلے دن سے عبد الکعبہ کا نام عبداللہ ابو بکر پڑ گیا، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ عبداللہ وہ عبداللہ ہے، یہ ابو بکر عبداللہ صدیق وہ ابو بکر صدیق ہے جو اسلام سے پہلے بھی شرک کی غلاظتوں سے بچا ہوا تھا۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جس کو کائنات کے رب نے اسلام کی دعوت آنے سے پہلے، اسلام کی منور کرنیں پھوٹنے سے پہلے بھی شرک سے بچایا ہوا تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرمائے۔ ایک دن مشرکین مکہ بیت اللہ کے قریب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، فوراً آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود کو ڈال دیا۔ اب لوگوں نے امام الانبیاء کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں اس شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب صرف اللہ ہے۔ یہ 2 4 5 10 جو تم لے کر پھر رہے ہو یہ رب نہیں ہو سکتے۔ اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے والے برادری والے اٹھا کر گھر لے کر گئے، چاچے تائے لے کر گئے۔ جب ہوش آئی تو سب سے پہلے یہ بات پوچھی، لوگوں مجھے یہ بتاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ برادری والے کہنے لگے اس کی عقل چلی گئی ہے، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی اسی کا نام لے رہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ابو بکر کو اکیلے چھوڑ کر قبیلے والے چلے گئے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے ابو بکر، مار کھانے کے بعد جسم کا، راوی بیان کرتے ہیں جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں تھا جس پر کوئی زخم نہ ہو۔ جب ہوش آئی زبان سے یہی پوچھا مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے نبی کا بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ ایک دن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا تو محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے غریب مسلمان جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کا ظلم برداشت نہیں ہو رہا۔ فوراً گئے، سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر۔ فوراً گئے، جا کر امیہ کو کہنے لگے میں اس تیرے غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بھی امیہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مار رہا تھا۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر یہ تو کمزور سا غلام ہے، کہا تم دام بڑھاؤ اس کے، کہا یہ مرنے والا ہے۔ ابو بکر نے کہا تو اپنی قیمت بول، کہا اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ ابو بکر نے کہا قیمت بول اس کی کیا لینا چاہتا ہے۔ امیہ نے جب دیکھا اس کی تو بات بات پر دام بڑھ رہے ہیں، قیمت منہ مانگی ملنے والی ہے، کہا یہ غلام ہے، غلام، اس کی جسم میں تو روح باقی نہیں رہنے والی، کہا تو قیمت بول اس کی کیا لینا چاہتا ہے۔ منہ مانگی قیمت دے کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، نبی کے خادم کو جو زبان سے احد احد نکالتا ہے، اس کو خرید کے آزاد کر دیا۔
صرف اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کی تکلیفیں برداشت نہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رؤوف الرحیم نبی بلال کی تکلیفیں برداشت نہیں کر پا رہے. کہا بلال آج کے بعد تو آزاد ہے، جا. سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے نوجوانوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق تھے. بخاری کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ موجود ہیں. چونکہ چنانچہ اگر سے مگر سے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، فوراً اسلام کو قبول کر لیا. اور ابو بکر وہ ابو بکر ہیں جو اسلام کے سب سے پہلے سفیر ہیں. لا تعداد مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا. اللہ اکبر کبیرہ. مکے والے ایک دن بھاگے بھاگے آئے، مکے کی گلیوں میں ابو بکر کو تلاش کرتے کرتے ابو بکر کے پاس آئے. کہا ابو بکر یہ بتاؤ، کوئی یہ کہے کہ رات کے کچھ حصے میں وہ بیت المقدس دیکھ کر آیا، مان لو گے؟ کہا یہ کون مانے گا، اتنی دور بیت المقدس ایک رات کے کچھ حصے میں، ایک پوری رات میں کوئی نہیں دیکھ کے آ سکتا. کہا اچھا کوئی یہ کہے کہ وہ بیت المقدس سے 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے ہو کے آیا، مان لو گے؟ کہا یہ کون مانے گا. مشرکین مکہ کہنے لگے تمہارا ساتھی محمد کہتا ہے میں رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، پھر آسمانوں پر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پر گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں. کہا اچھا. محمد نے کہا پھر اللہ کی قسم یہ سچ ہے، ایسے ہی ہوا ہے. کائنات کے رب کی رحمت بھی جوش میں آئی، جلال بھی جوش میں آیا. میں جبریل جاؤ، جا کر میرے نبی کو کہو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک سچ کو لانے والا ہے، دوسرا تصدیق کرنے والا ہے. اولئک هم المتقون، یہ پکے متقی ہیں، یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جن کے تقوی کی گواہیاں کائنات کے رب نے عرش عظیم سے بھیجی ہیں. اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. کہا میرے محمد نے کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ ہے، پھر ایسے ہی ہوا ہے. کسی کی عقل مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، جب امام الانبیاء نے کہہ دیا پھر ایسے ہی ہوا ہے. عرش عظیم سے آواز آئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ایک سچ کو لانے والا، دوسرا تصدیق کرنے والا. اولئک هم المتقون، یہ ہے صحیح معنوں میں متقی، یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. حکم ہو گیا جبریل جاؤ. فرشتوں کا سردار جبریل جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے اللہ نے حکم دیا، میری طرف سے ہجرت کی اجازت دے آؤ. فرشتوں کا سردار آیا امام الانبیاء کے دروازے پر. اللہ جانا ہے تو کوئی سواری بھی چاہیے. فرمایا سواریوں کی سردار براق لے جاؤ. فرشتوں کا سردار سواریوں کے سردار سواری لے کر کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. یہ جب معراج پر جانا تب کی بات. اب ہجرت کا پیغام لے کر فرشتوں کا سردار آیا، امام الانبیاء کے دروازے پر آیا. تھوڑی دیر گزری، ابو بکر کے دروازے پر بھی دستک ہوئی. کہا ابو بکر دیکھو کون آیا ہے. دروازہ کھولا، پتہ چلا امام الانبیاء آیا ہے، بدر الدجا آیا ہے، منبع رشد و ہدا آیا ہے، کانا قاب قوسین او ادنا کی پرواز والا آیا ہے، علم نشرح کے سینے والا آیا ہے، وما ینطق عن الہوا کی زبان والا آیا ہے، قد نرا تقلب وجہک کے چہرے والا آیا ہے، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا آیا ہے. فرشتوں کا سردار امام الانبیاء کے دروازے پر.
اور ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنے، تیرے پاس تو کائنات کا سردار آیا ہے، تیری چوکٹ نے قدم وسیع کی ہے تو امام الانبیاء کی ہے۔ جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس، اب اے میرے نبی آپ ابو بکر کی چوکٹ پر جائیں، ابو بکر کی چوکٹ کو قدم بوسی کا موقع دیں تاکہ کائنات والے جان سکیں میرے ابو بکر کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے چلتے غار میں پہنچ گئی ہے یہ قافلہ، یہ مختصر سا قافلہ غار میں پہنچا۔ عرض کی خادم نے، اللہ کے نبی آپ باہر ٹھہریں، یہاں تشریف رکھیں، میں صفائی کرتا ہوں، کوئی موذی چیز نہ ہو، کہیں گندگی نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ابو بکر گئے، اپنی تہبند کے ٹکڑے کر کے جو غار میں سوراخ تھے ان کو بند کیا، 2 سوراخ باقی رہ گئے، ان میں ایڑی رکھ کر آواز دی، امام الانبیاء تشریف لائے اور ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر امام الانبیاء سو گئے۔ ہماری گودوں میں سر رکھتے ہیں ہمارے بچے، پتہ نہیں نیک ہے یا بد ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے، ابو بکر کی گود میں اس عظیم انسان نے سر رکھا ہے جو امام الانبیاء ہے، جو امام الاتقیاء ہے، جو امام الاولیاء ہے، جو امام المجاہدین ہے، جو کائنات کے ہر انسان کا نہیں فرشتوں کا بھی سردار ہے۔ ایک سانپ آ گیا، کہتا ہوگا ابو بکر کو، ابو بکر ذرا اپنی ایڑی ہٹاؤ، میں تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا تیری آواز سے میرے محبوب کی آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ اس نے کہا آ پھر ادھر دلبر، ہنر آزمائیں، تو خنجر آزما ہم جگر آزمائیں، تو زہر آزما ہم ایڑی آزماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر سانپ نے اپنا زہر آزمایا، ابو بکر نے اپنی ایڑیاں آزمائی۔ چشم فلک نے پھر نظارہ دیکھا، سانپ کا زہر کسی کام نہ آیا، کائنات کے رب نے چشم فلک کو یہ نظارہ دکھا دیا اور آنے والوں کو بتا دیا کہ ابو بکر وہ عظیم انسان ہے کہ نبی کی محبت میں سانپ کا زہر برداشت کر کے ایڑی ہلائی نہیں۔ وہ سانپ بھی کہتا ہوگا ابو بکر میں تو تیری محبت کا امتحان لینے آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر کی عظمت کے صرف ابو بکر ہی نہیں، ابو بکر کے پورے گھرانے کی عظمت کے کیا کہنے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام ریشمی رومال لے کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رومال کھولا تو ایک عورت کی تصویر تھی۔ جبریل نے فرمایا امام الانبیاء، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ دوسرا دن پھر ہوا، جبریل پھر آ گئے۔ تیسرا دن ہوا، جبریل پھر وہی تصویر لے کر آ گئے۔ ابو بکر تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگ گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اجازت لے کر اپنے والد گرامی کے گھر چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چارپائی پر بیٹھے، فرمایا عائشہ، اس سے پہلے بخاری کے الفاظ ہیں، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں مجھے میرے اہل بیت کے متعلق پتہ ہے اور اس معاملے میں میری مدد کون کرے گا۔ یعنی اگر میں کہوں عائشہ پاک ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، تو بعد میں وزن نہیں بنتا، یہ منافقین بننے نہیں دیں گے، کہیں گے خامد خود کہہ رہا ہے، میری کون مدد کرے گا۔ علی تو بتا کیا کہتا ہے، طلحہ تو بتا کیا کہتا ہے، فلاں تو کیا کہتا ہے۔ بات آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر، فرمایا اللہ کے نبی ہم سے کیا پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں یہ معروف ہے، اگر بیٹی کو تکلیف پہنچے تو ہم کہتے ہیں اس کو پکڑو جس نے رشتہ کروایا تھا۔
امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی رشتہ کروانے والا رب العالمین ہے، اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب بیٹی کو تکلیف پہنچے تو رشتہ کروانے والے کو پکڑتے ہو۔ اللہ کے نبی کبھی علی کو پوچھتے ہیں، کبھی طلحہ کو پوچھتے ہیں، کبھی فلاں کو پوچھتے ہیں، اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جس نے رشتہ کروایا تھا اور ہے وہ رب العالمین۔ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ آنکھیں برس پڑی، اپنے والد گرامی کی طرف دیکھا، یارو یہ بتاؤ جس کی جوان بیٹی پر تہمتیں لگ جائیں وہ باپ کب سر اٹھا سکتا ہے بیچارہ؟ ابو بکر کی بھی آنکھیں برس رہی ہیں، ماں کی طرف دیکھا، ماں بھی رو رہی ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی میرا معاملہ میرے رب کی سپرد ہے۔ فرماتی ہیں وہیں پر بیٹھے تھے، وہیں پر بیٹھے تھے، امام الانبیاء ابھی وہاں سے ہلے نہیں تھے، عرش والے نے قرآن نازل فرما دیا، عمر تیری عظمت کو سلام، اللہ جہاں تیرا یہ مرد کلندر لیٹا ہے کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ جو الفاظ عمر بن خطاب نے کہے تھے رب العالمین نے وہی قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی یہ بہت بڑا بہتان نہیں، بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابو بکر کا گھرانہ۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہیں، ام المومنین لیٹی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، امام الانبیاء بھی لیٹے ہیں، رات کی تاریکی ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ فرمایا عائشہ میرے عمر کی نیکیاں یہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر، بیٹی کی محبت جوش میں آئی، عرض کی اللہ کے نبی میرے بابا کے متعلق کیا کہتے ہیں، ابو بکر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہا عائشہ ابو بکر کی نیکیوں کا شمار ہی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، فرمایا اگر عمر کی ساری زندگی ایک طرف اور ابو بکر کا ایک لمحہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے، ابو بکر کا وہ لمحہ عمر کو مل جائے تو عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ لمحہ۔ یہ ہے وہ عظیم انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ہے وہ عظیم شخصیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جب مدینے گئے ہجرت کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو لوگوں نے ابو بکر کو دیکھ کر سمجھا شاید یہ ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر معاملہ بانپ گئے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، فوراً اپنی چادر کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صاحبان کی طرح پکڑ کر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو بتانے والا ابو بکر کہ میں ابو بکر ہوں، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان بدر ہے، میدان احد ہے، میدان خندق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا خیمہ اپنے مجاہدوں کے لیے وہاں نصب کرتے تھے جہاں بڑے بڑے بہادر بھی کھڑا ہونے سے ڈرتے تھے۔ خیمہ لگا لیا اور پہرے دار بن کر ابو بکر دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر کوئی بہادر ہے تو وہ بھی ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے کرتے کملی مبارک گر گئی۔ ابو بکر خیمے کے اندر آئے، عرض کی اللہ کے نبی بس کریں، کائنات کے رب نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ اتنا توکل اور بھروسہ ہے اللہ پر ابو بکر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے باہر تشریف لائے ہوں گے اور ساتھ فرمایا ابو بکر وہ دیکھو جبریل آ گیا، ابو بکر وہ دیکھو لشکر آ گئے۔ یہ ہے ابو بکر کہ جس کو اللہ کی مدد کی بشارت سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جس نے سب کچھ ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ایک دن زندگی کے آخری ایام ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اور ایک اور صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم نہیں اٹھائے جا رہے تھے، قدموں کے نشان زمین پر پڑ رہے تھے، چلتے چلتے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پہلے کی بات سنیں، نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہے، بے ہوشی طاری ہے، ہوش آئی، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المومنین نے عرض کی اللہ کے نبی ابھی نہیں پڑھی، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں نبی نے اپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ تفسیر کمی جو نہیں مانتے ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ اپنے گھر کی باتیں کر کے چلے گئے ہیں۔ تفسیر کمی شیعوں کی تفسیر ہے، اور بھی متعدد کتابوں میں ان کے میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، اللہ کے نبی آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا کون ہوگا؟ ابو بکر کے سوا اور کون ہے اس کا حل؟ اللہ کے نبی پھر ابو بکر کے بعد کون ہوگا؟ فرمایا ابو بکر کے بعد اگر کوئی حقدار ہے تو وہ عمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعلان فرما دیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اللہ کے نبی ابو بکر نرم دل والا ہے، وہ نہیں کر سکے گا، یہ کسی اور کو کہہ دے، عمر کو کہہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، تھوڑا ہوش آیا، فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، فرمایا آپ کا انتظار ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر کو کہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر بے ہوشی طاری ہو گئی، ہوش آیا، پوچھا بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین نے تیسری مرتبہ پھر وہ پہلے والے الفاظ دہرا دیے، اللہ کے نبی ابو بکر بڑا نرم دل والا ہے، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی امامت پر کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ عمر کو حکم دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوسف والا معاملہ کر رہی ہو، میں کہتا ہوں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے مصلی امامت پر ابو بکر کو کھڑا کیا، مسجد میں تشریف لائے، فرمایا لوگوں جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہے آج لے لو، اس دنیا میں معاملہ مکمل کر لو۔ اور بھی باتیں ہوئی، اور بھی ارشادات ہوئے، فرامین جاری ہوئے خدمت نبی سے، ساتھ یہ حکم بھی جاری ہوا، امام الانبیاء کی زبان سے یہ فرمان بھی جاری ہوا، فرمایا لوگوں میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا، اگر نہیں دے سکا تو ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عظیم انسان ہے ابو بکر، اتنے احسانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے کہ فرمایا لوگوں ہر کسی کے احسان کا میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے احسانات اور نیکیوں کا بدلہ کائنات کا رب قیامت کے دن ہی دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری بات، زندگی کے ابو بکر کے بھی زندگی کے آخری ایام، تقویٰ دیکھیں کتنا ہے، زندگی کے آخری ایام ہیں، بلکہ آخری ایام نہیں آخری گھڑیاں ہیں،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی ہیں، والد گرامی کے پاس بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ فرمایا بیٹا کیوں روتی ہو؟ یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ ایک طرف ام المومنین ہے، دوسری طرف خلیفۃ المومنین ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی ابا جان میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بہترین تاجر تھے، اللہ نے بڑا مال عطا کیا تھا، آج دنیا سے جا رہے ہیں، کفن دینے کے لیے کوئی کپڑا گھر میں موجود نہیں ہے، نہ اتنے پیسے ہیں کہ ابو بکر کو کفن ہی دیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹا ابو بکر کو ان کپڑوں کی ضرورت نہیں، یہ کپڑے ان کو پہنانا جن کے پاس نہیں ہے، ابو بکر کو یہ جو چادر میں نے لی ہے اس میں لپیٹ کر اللہ کی سپرد کر دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ عظیم انسان ہے ابو بکر، اور جن وزراء کے پیچھے تم بھاگتے پھرتے ہو، جن سیاستدانوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو، کبھی اپنے گھر کی حالت اور ان بدبختوں کے گھروں کی حالت بھی دیکھ لیا کرو۔ ایک دن ابو بکر کی زوجہ محترمہ نے بڑا بہترین سا حلوہ جو ابو بکر کو پسند تھا وہ بنا کر ابو بکر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پوچھنے لگے یہ حلوہ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی روزانہ تھوڑا تھوڑا آٹا بچا کر آج یہاں تک پہنچی ہوں کہ حلوہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ابو بکر نے وہ حلوہ کھایا نہیں، اور جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ ہمارے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں، ان کے کتے بھی گوشت کھاتے ہیں اور دیسی گھی کھاتے ہیں۔ ابو بکر نے وہ حلوہ وہیں چھوڑا اور بیت المال کے وزیر کے پاس گیا، وزیر خزانہ کے پاس گیا، جا کر کہا ابو بکر کے گھر روزانہ اتنا آٹا کم بھیجا کرو، اتنا کم جائے گا ابو بکر کا گزارا ہو جائے گا۔ یہ عظیم انسان ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ یوں ہی کائنات کے رب نے نبی کے پہلو میں نہیں لٹا دیا، اور طلحہ و زبیر بھی تھے، سعد و سعید بھی تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، بڑے بڑے عظیم صحابہ تھے، لیکن نبی کے پہلو میں لیٹنے کے شرف ابو بکر کو حاصل ہوا۔ کتے بھونکتے رہے جتنا بھونکنا ہے، ابو بکر تک صرف نبی پر بھیجا جانے والا درود اور سلام ہی پہنچتا ہے۔ اور کتا کوئی آسمان کے چاند کی طرف دیکھ کر بھونکے تو چاند پر اس کا بھونکنا پہنچے گا۔ اسی طرح ابو بکر تک صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا جانے والا درود و سلام پہنچا، بھونکنے والوں کی بکواس نہیں پہنچتی۔ یہ وہ عظیم انسان ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو کچھ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔